بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شہریار خان ہے اور آج میں HPV ویکسین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ویکسین پاکستان کے امیونائزیشن پروگرام میں شامل ہو گیا ہے. اسکول میں بچوں کو شروع کیا جا چکا ہے اور آنے والے وقت میں گھروں میں بھی بچوں کو ملے گا. لوگوں کے بہت سارے خدشات اور سوالات ہیں کہ یہ ویکسین آنے والے وقت میں بچوں میں کچھ مسائل پیدا کریں گی، خاص طور پر بانجھ پن، یعنی ان بچوں کا آگے شادی کے بعد بچے پیدا نہیں ہوں گے. اور اس طرح باقی لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں باقی بہت سارے مسئلے ہیں، جیسا کہ صاف پانی نہیں مل رہا، تعلیم ٹھیک نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہے، غربت ہے، باقی بیماریاں یعنی فالج، بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور شوگر کا علاج نہیں ہے، اور حکومت ویکسین کے پیچھے پڑی ہے. تو میری جتنی بھی ساری باتیں ہوں گی یاد رہیں کہ وہ ریسرچ، تحقیق، تعلیم، کتابیں، صحت اور اس طرح سائنس کی روشنی میں ہوں گی. تو سب سے پہلے اس ویکسین کی بات کرتے ہیں. یہ ویکسین جس وائرس کے خلاف جنگ کرتی ہے یا جس وائرس کو ختم کرتی ہے، اس وائرس کا نام ہے ہیومن پیپیلیوما وائرس، HPV وائرس. یہی وجہ ہے کہ اس ویکسین کا نام بھی HPV ویکسین ہے. اب یہ وائرس صحت کی، میڈیکل کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے ہومیوپیتھک ہو یا ایلوپیتھک ہو، ان کتابوں میں اس وائرس کا ذکر موجود ہے کہ یہ وائرس باقی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر یعنی سرطان کاز کرتی ہے. خاص طور پر بڑے پاخانے کی جگہ مرد اور خواتین دونوں میں، چھوٹے پیشاب کی جگہ اور خواتین میں سب سے زیادہ کامن یہ سروائیکل کینسر کاز کرتی ہے. سروائیکل کینسر کا یہ مطلب ہے کہ بچہ دانی کا کینسر، اور خاص طور پر یہ بچہ دانی کے منہ کی جگہ کی کینسر کراتی ہے. اب یہ کینسر ایسی بیماری ہے کہ اس کینسر کو اگر ہونے سے پہلے یعنی تشخیص ہونے سے پہلے معلوم کیا جائے تو کچھ نہ کچھ علاج ممکن ہے، لیکن اگر ایک بار کینسر ہو جائے تو اس کا اختتام پھر موت پر ہوتا ہے. یہ انتہائی خطرناک اور ڈیڈلی کینسر ہے. یہی وجہ ہے کہ جدید ملک یعنی جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ہر 3 سال بعد 16 سال سے 65 سال کی خواتین کا پیپ سمیئر کیا جاتا ہے. یعنی اس جگہ کا اسپیچولا سے ایک ٹیشو لیا جاتا ہے اور اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کینسر کے علامات تو نہیں ہیں، کیونکہ کینسر ہونے سے پہلے اگر معلوم ہو، جیسا کہ میں نے بولا، تو پھر کچھ نہ کچھ علاج ممکن ہے. ہمارا ایسا ملک ہے کہ اکثر لوگوں کو بلڈ پریشر کا پتہ بھی تب چلتا ہے جب ان کو آپریشن تھیٹر کے ٹیبل پہ ڈالا جاتا ہے یا کسی آپریشن کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے تو پتہ چلتا ہے کہ شوگر ہے، یرکان ہے یا ایسی کوئی اور بیماری ہے. تو یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ سالانہ کچھ ایسا چیک اپ ہوگا کہ اس کینسر کی تشخیص ہونے سے پہلے پتہ چلے گا. جہاں تک ویکسین کی بات ہے تو ویکسین پوری دنیا میں 2006 میں شروع ہو چکا ہے اور تقریباً 150 ملکوں میں یہ ویکسین سالانہ یا ان کے امیونائزیشن پروگرام میں شامل ہے، جن میں اسلامی ممالک بھی شامل ہے، جیسے کہ سعودی عرب، قطر، ملیشیا، ترکی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہے، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، کینیڈا، یہ سارے ممالک بھی شامل ہے. اس ویکسین پر بہت ساری ریسرچ اور تحقیق ہو چکی ہے. جو سب سے لمبی تحقیق ہے وہ 10 سال کی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک انسان کو اگر یہ ویکسین آج ملا ہے 2006 میں، تو 2016 تک اس کو ٹریک کیا گیا ہے کہ اس ویکسین کی وجہ سے کہیں اس انسان میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہوتا، جس میں اس کا کوئی ثبوت یا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس بچی کا پھر آگے بچے پیدا نہیں ہوئے، یعنی وہ بانجھ پن کا شکار ہوئی ہے. ایسا کوئی بھی نہیں. ہاں البتہ شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس، یعنی جس جگہ پر انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کا سوجن، سرخ ہونا، درد ہونا، بخار کا ہونا، جس طرح باقی ویکسینز میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی ایویڈنس، ایسی کوئی ثبوت یا کسی تحقیق نے بھی یہ پروف نہیں کیا کہ ایسا کوئی مسئلہ اس ویکسین میں شامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سروائیکل کینسر پاکستان میں بے شک بہت کم ہے، لیکن پھر بھی یہ 5000 سے زیادہ سالانہ خواتین کو ہوتا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ WHO کے بھی ممبر ہے اور شوکت خانم ہاسپٹل کے CEO بھی ہے. شوکت خانم ایک ایسا ہسپتال ہے کہ ہمارے خاندان گھر میں جس کسی کو بھی خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مسئلہ ہو تو ہم سب چاہیں گے کہ شوکت خانم سے علاج ہو. ان کا یہ کہنا ہے کہ سالانہ 5000 سے زیادہ خواتین کو پاکستان میں سروائیکل کینسر ہوتا ہے. سروائیکل کینسر پاکستان میں کم ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کینسر کا تعلق پولی گیمی سے ہے. پولی گیمی کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک خاتون مختلف لوگوں سے ہم بستری کرتی ہے تو اس وقت اس کینسر کا ہونا یا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. چونکہ پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے تو اس وجہ سے اس کینسر کا انسیڈنس یا اس کینسر کا ہونا پاکستان میں کم ہے، لیکن پھر بھی 5000 سے زیادہ ہے. اب یاد رہیں چونکہ کینسر اتنا ڈیڈلی ہے کہ اگر 5000 کو کینسر ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ 4000 سالانہ خواتین اس کینسر کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوتی ہے. انسان کی قدرتی فطرت ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر نئی ہو تو نئی چیز کو ایکسیپٹ اور ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی. لہٰذا آپ میں سے جتنے بھی تعلیم یافتہ اور سمجھدار لوگ ہیں وہ بغیر منفی خیالات کے اپنے ان بچوں کو جن کی عمر 8 سے 14 سال تک ہے ان کو لگائے. اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ یہ ویکسین اگر اس عمر میں لگائی جائے جس عمر میں بچے سیکچولی ایکٹیو نہیں ہوتے تو سب سے زیادہ افیکٹو، یعنی سب سے زیادہ کرامت اس عمر میں یہ ویکسین ہوتی ہے. باقی ہم امریکہ کا بنایا ہوا آئی فون بہت ہی شوق سے استعمال کرتے ہیں، ہم جرمنی کا تمانچہ پسٹل بہت شوق سے یوز کرتے ہیں، سعودی عرب ہم حج کے لیے اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. لیکن جن کام ان ملکوں میں ہوتا ہے بغیر کسی خدشے کے، وہ اگر ہمارے ملک میں ہو تو ہمیں پھر مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ بیرون ممالک
مالک ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو یاد رہے کہ آپ کے گھر میں جو پیناڈول کی گولی ہے یہ بھی ان کی ہی تحقیق سے بنی ہوئی ہے۔ WHO عالمی ادارہ صحت، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جتنی بھی بیماریاں ہیں آپ کے گھر میں، اگر ڈینگی یا ملیریا یا ٹی بی یا جو بھی کچھ چل رہا ہو، ان کا جو علاج ہے وہ سارا ان سے ہی ریکمینڈڈ ہے، ان کی ہی طرف سے ہدایات بنائی گئی ہیں۔ تو آپ پھر ان ساری چیزوں سے بھی انکار کریں، صرف ویکسین سے نہیں۔ شکریہ۔